السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالے سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں، جیسا کہ ناظرین آپ کو اس بات کا علم ہے کہ رمضان مبارک کا مہینہ الحمدللہ اللہ پاک ہماری زندگی کے اندر دوبارہ پھر لے کر آئے ہیں، لیکن ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ رمضان کے مہینے کے اندر آپ کو پتہ ہے رمضان پروگرام ہوتے ہیں، ان کے اندر کافی علماء آتے ہیں اور مسئلے مسائل یعنی بتلائے جاتے ہیں۔ لیکن ناظرین یہاں پہ یہ بات کرتا چلوں کہ قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ جو کہ مسلک اہل حدیث کے ہیں اور بریلوی مکتبہ فکر کے مفتی انیس قریشی صاحب ہے، ناظرین ان کے درمیان مکالمہ ہو گیا اور قاری خلیل الرحمان حفظہ اللہ تعالیٰ ان کی وہ کتابیں لے کر آئے ہیں جن کے اندر ان کے اکابر استغفر اللہ معاذ اللہ چشتی رسول اللہ کا کلمہ پڑھاتے رہے ہیں۔ وہ تو مفتی انیس قریشی جو غصے میں آگے ہیں، جذبات میں آگے ہیں، یعنی اتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے، تو وہ ہم بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ دیکھیں یہ جو تصوف یا طریقت ہے، یہ شریعت ہی کے باطن کا نام ہے۔ شریعت جن اعمال اور احکام کی تکمیل کا نام ہے، انہی اعمال اور احکام کو حسن نیت کے ساتھ اور خوب لگن کے ساتھ درجہ احسان تک لے جانے کا نام شریعت اور تصوف ہے۔ بنیادی طور پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث مبارکہ تھی لیکن علم الحدیث نہیں تھا، جس طرح ہمارے ہاں مروج ہے، رسول اللہ کے دور میں تمام یہ مسائل تو موجود تھے لیکن مدون شدہ علم الفقہ نہیں تھا، علم القرات یا علم تجوید نہیں تھا۔ اب یہ جیسے جیسے بعد میں دین کو سمجھنے کے لیے، دین سے رغبت کے لیے، دین کے ساتھ وابستگی کے لیے ان علوم کی ضرورت پڑتی گئی، ان کو مدون کیا جاتا رہا۔ اب کوئی بندہ آج کہے کہ بھائی دکھاؤ رسول اللہ کے دور میں کہاں یہ حدیث کی جو تم نے تقسیم کی ہے، یہ حدیث صحیح، یہ حدیث ضعیف، یہ حدیث معضل، یہ مدلس، یہ شاذ، یہ منکر، یہ کہاں ہیں، یہ ساری یہ روایتیں کہاں ہیں، یہ کہاں لکھا ہوا ہے حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں فلاں۔ تو اب یہ تمام چیزیں ضرورت کے لیے، جیسے حضور کے دور میں تو بس حدیث تھی، صحابہ تھے وہ سنتے تھے، حضور سناتے تھے، جو ایک صحابی دوسرے صحابی کو سناتا تھا، وہاں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس معاملے میں کوئی گڑبڑ کر سکے گا، یہ اس حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ آئے گا۔ لیکن بعد ازاں جیسے ہی صحابہ سے دور آگے بڑھا تو اس حدیث کے اندر بہت سارے نقال داخل ہو گئے، بہت سارے ایسے لوگ داخل ہو گئے کہ جو حدیث کا نام لے کر حضور کی طرف جناب چیزوں کو منسوب کرنے لگے۔ تو ضرورت اس امر کی درپیش ہے کہ ایک ایسا علم ہو کہ جس کے ترازو کے اوپر تولا جائے کہ کیا یہ واقعی قول رسول ہے یا نہیں ہے۔ بعد ازاں اسی سے پھر آگے علم اسماء الرجال آیا، علم التاریخ آیا، یہ ساری چیزیں بعد میں اسی سے آئیں۔ اسی طرح یہ شریعت تو رسول اللہ کے دور میں تھی، اور رسول اللہ کے دور میں حضور ہی سب سے بڑے آپ کہہ لیں ولی بھی تھے، صوفی بھی تھے، عامل بھی تھے، سب کچھ وہی تھے۔ آپ کو صوفی کہا جا سکتا ہے اللہ کے رسول؟ صوفی کا مطلب کیا ہے؟ ہمارے عرف میں صوفی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کما حقو علم شریعت کے اوپر جناب عمل کر یعنی کہ فنا ہو جائے شریعت کے عمل میں۔ یہ تو نہیں ہے کہ آپ جس داڑھی والے کو دیکھ کر کہیں یہ صوفی صاحب آ گئے، یہ فلاں۔ تو اب اگر اس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن جس معنی میں صوفی کہتے ہیں کہ اس شریعت کے اوپر کامل عمل کر کے جو شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے اس کو صوفی کہتے ہیں۔ تو اب اسی طرح سے حضور کے زمانے میں تو اس کی کوئی ضرورت تک ہی نہیں بنتی ہے، صحابہ کے دور میں تک نہیں بنتی ہے، لیکن جب بعد ازاں ایسے ایسے لوگ آگے، حکمران ایسے ظالم اور جابر آگے، صحابہ کے دور میں وہی پیر بھی ہوتا تھا، وہی حاکم بھی ہوتا تھا، وہی خلیفہ بھی ہوتا تھا، لوگ اسی کی بیعت کرتے تھے، دینی مسائل ضرورت پڑتے تھے اسی سے جا کر پوچھتے تھے۔ اب جب بعد میں ظالم جابر حکمران آ گئے، شرابی قسم کے لوگ آ گئے، اب کیا کریں؟ اب کیا انہی سے جا کر وہ شریعت کی حقیقت کے معنی پوچھیں؟ اب ضرورت اس امر کی پڑی کہ یار کچھ ایسے اصول اور ضوابط مقرر کیے جائیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہوا جا سکے۔ تو یاد رہے کہ شریعت سے طریقت الگ نہیں ہے اور طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے، یہ دونوں ایک ظاہر اور ایک باطن ہے، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہمارے سمجھ میں آنے والی نہ ہو۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا محترم قریشی صاحب سے کہ کیا رسول اللہ کو صوفی کہا جا سکتا ہے، انہوں نے اس کا جواب بھی گول مول کیا۔ جب یہ شریعت ہے اور شریعت پہ سب سے زیادہ عامل کو ہی صوفی کہتے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تعریف کس نے کی ہے؟
جو ان کا طریقت شریعت سے ہے اور شریعت طریقت سے ہے. نہیں، شریعت پر سب سے زیادہ عامل کو صوفی کہتے ہیں. یہ کس نے تعریف کی ہے؟ قریشی صاحب نے. نہیں، میرا خیال ہے وہ تعریف پھر یہ نہیں اسی ہے. پہ انہوں نے سوال بھی کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں دیکھیں، دیا. میرا اس میں واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہیں، بلکہ شریعت جن دیکھیے، احکام اور اعمال کے تمام کا نام ہے، طریقت اس پر کما کو حسن نیت اور حسن اخلاص پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے. یہ میرے پاس کتاب ہے جا الحق. جی. یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جنہوں نے اعلیٰ حضرت کے ترجمہ کنز المال پہ حاشیہ وغیرہ بھی لکھا ہے. یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر 222 ہے. اس پہ لکھتے ہیں کہ 4 سلسلے. شیخ اگر جی، میرا پوری تعاون توجہ کریں تو صرف بسم اللہ. نظر رکھتے رہیں بسم اللہ. اور کہیں غلط کہوں تو ٹوکیے گا. 4 سلسلے شریعت اور طریقت دونوں کے 4 سلسلے، یعنی حنفی، شافی، مالکی، حنبلی، اسی طرح قادری، چشتی، نقشبندی، سہروردی، یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں. یہ سب سلسلے بالکل بدعت ہیں. ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی نہیں ہیں، جیسے چشتی یا نقشبندی، اور کوئی صحابی، تابعی، حنفی یا قادری نہ ہوئے. میں ایک- اسکرین پہ دکھاؤں اگر آپ کہیں تو. بالکل یہ دکھائیں. سے کر لیں. ایک ٹھیک. اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف نے کیا کیا گل کھلائے ہیں. آپ تو ان کی بیعت کروا رہے ہیں ہم سے. یہ فوائد الفریدیہ، یہ خواجہ غلام فرید صاحب کی کتاب ہے فوائد الفریدیہ. اس کے اندر ایک صاحب آئے اور خواجہ معین الدین سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے، بیعت کرنے آیا ہوں. اب یہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے. مناظرہ نہیں، میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں، مناظرہ نہیں کر. کس طرح کل میں اب آپ دیکھیں میرا ٹائم ضائع کر رہا ہوں. نہیں، ایک میرا ٹائم ضائع کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی رائے میں لے لیتا ہوں. میں نے ایک لفظ بولا. کل میں اگر اسی طرح کتابیں اٹھا کر لے آؤں آپ لے آئیں. آپ لے آئیں. کام تو نہیں رہے گا نا. مفتی صاحب مجھے مسئلہ اجازت یہ دیں، ہے- میں ایک جملہ عرض کروں، مسئلہ صرف یہ ہے ایک کہ جملہ. آپ- دیکھیے ڈاکٹر صاحب میرا ٹائم سارا برباد کر. ٹھیک ہے، آپ کی رائے آگے. اور آپ چپ کر کے بیٹھے میرے. ایک منٹ، میرا خیال ہے میں ایک جملہ عرض اپنی کرتا باری ہوں. میں کر لیں گے تو زیادہ اچھا نہیں، ہوگا. میں اس موضوع کے حوالے سے دیکھیں، بات یہ نہیں ہو رہی کہ جن اولیاء کرام یا معروف شخصیات کے حوالے سے بر صغیر میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ سلسلہ کیا ہے کیا نہیں، بات یہ نہیں ہو رہی. بات ہو رہی ہے کہ آیا اسلام میں تصور آپ کوئی اس ہے پہ اپنی آراء تصوف کا کا یا اظہار نہیں ہے. آپ ایک آپ منٹ، سے ایک نزدیک منٹ، نہیں ہے تو آپ ایک منٹ، دلیل ایک دے منٹ، رہے ایک ہیں. منٹ، ایک جب منٹ، آپ پہلے مجھے بات کے مکمل نزدیک کرنے نہیں ہے، مجھے ذرا بات مکمل کرنا. مجھے صرف بات مکمل کرنے وہ بھی نمٹا بیٹھے ہیں، وہ نہیں بھی نہیں، نمٹا بیٹھے میں صرف رہنمائی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ اگر مسئلہ حل ہو آپ نے جائے. یہی بات بیان آپ کرنی پہلے تھی تو آپ ایک اپنی علمی باری پہ سٹارٹ پہ آپ نے کیوں نہیں بیان کیا کہ ہم اپنی بات دیکھیں نا، پہ بٹن آپ کرتے اس ہیں؟ لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ اس طرف آتے ہیں یا نہیں بات آتے. یہ نہیں اور ہے. آپ آئے ہیں، جب آئے ہیں تب میرا جواب جی، دینا آپ بنتا گفتگو ہے. کیجئے، کیا کہہ رہے ہیں. اور کتاب کے حوالوں کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے میں کیا ہے تصوف؟ آپ ایک بھئی دفعہ آپ اپنی علمی رائے حوالے سے رکھیں، بحث ہمارے کریں. مکتب کے دیکھیے، نزدیک یہ رائے ہے، بس بات ان ختم کو ہو کہا گئی. کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں معین الدین سے، چشتی سے. تو انہوں نے کہا کہ پھر تو کہہ، مرید بننا ہے نا، پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. پھر تو کہہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ. یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں. مجھے بتائیے، نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوا رہے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا مانا ہوا پیر ہے. ٹھیک، چل آپ پھر نے تو اس پہ رائے ہمارے کا اظہار کر دیا. اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں ٹھیک. کہ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک، اب مجھے اس کا بھی جواب دے اچھا، دینا کہ اب اصل ایک میں منٹ، دوسری بات دیکھیے. حضرت حمزہ خراسانی، یہ بھی فوائد الفریدیہ کے اندر ہے. حضرت حمزہ خراسانی، اب آپ اگر مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کہیں گے نا، وہ بندہ کہ زور جو سے بولیں ہے- آپ عربی میں. دیکھیے وہ میرا بندہ سارا کہ ٹائم جو برباد کر رہے ہیں. یہ بخاری اور بالکل مسلم اور ناانصافی ہو رہی ہے. ترمذی وہ پڑھنے والا بندہ، یہ- دیکھیں نا، ایک غلط یہ نیشنل ٹی وی بالکل پہ آپ بیٹھ کر ناانصافی ہو رہی ہے. غلط میسج اور آپ آپ کے ٹرانسفر کر سامنے رہے میں ہیں. آپ کی طرف آ رہا ہوں. ناانصافی ہو ڈاکٹر رہی صاحب ہے. جی آپ پروگرام اپنی کر رہے ہیں گفتگو آپ. پوری کر لیں تاکہ میں آگے جا پوری سکوں. کرنے دیں گے 3 تو سے کروں. 4 منٹ میں کرنی ہے نا، آپ بسم اللہ تو ہاں تو کریں. ابھی میرے سارے ٹائم انہوں نے کاٹ دیا. نہیں نہیں، آپ وہ آخری 1 اضافی منٹ دیں ہے گے آپ کے مجھے. پاس، کریں. حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں دمبے کی آواز آئی، جی جیسے دمبا بولتا ہے، دمبے کی آواز آئی تو فرمایا لبیک جل شانہ، اور لبیک جل شانہ. اب وجد یہ کہتے ہی فوراً وجد میں آ گئے. اب جو بنی اسرائیل تھی، موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھائی کو چھوڑ کر کوہ طور پر گئے تھے، وہاں انہوں نے ایک بچڑا بنایا
اور اس میں سے آواز آنے لگی، سارے کے سارے اس کی پوجا میں گر گئے، اور ان کو تو ہم کہیں یہودی ہیں، اور یہ جو دمبے کی آواز سن کر کہے یہ جل شانہ کی آواز ہے، یہ کس وجہ سے؟ اس تصوف والے عقیدے گندے کی وجہ سے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے، وہی بول رہا ہے، وہی دیکھ رہا ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے، ہر چیز کے اندر وہ ہے۔ چلیں آگے بڑھتے ہیں جی، اختتام میں۔ پھر امام جعفر صادق پر بھی رحمہ اللہ پر الزام لگایا اسی کتاب میں فوائد الفریدیہ کے اندر، اور ان پر بھی الزام لگایا کہ وہ اسی طرح کے ہیں، صفحہ نمبر 72 کے اوپر۔ پھر صفحہ نمبر 72 کے اوپر آگے لکھتے ہیں، حضرت فضیل بن عباس نے فرمایا میں عرش، کرسی، لوح، قلم ہوں، عرش، کرسی، لوح، قلم ہوں میں، پھر میں جبریل، میکائیل، اسرافیل، اسرائیل ہوں، میں ہی موسیٰ اور عیسیٰ ہوں، اور میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسی ولایت میں ہو جہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں ہو۔ ہو گیا ڈاکٹر صاحب گفتگو ہو گیا، اب میں اس پہ آگے بڑھاتا ہوں۔ میں ایک مختصر بات کروں، آج ہمارا موضوع یہ نہیں تھا، اگر آپ اس کا جواب ان سے لیں گے نا، یہ بولیں گے یہ تمام چیزیں اگر ان سے ثابت ہیں تو ہم ان پہ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں۔ نہیں کریں گے، وہ کر چکے ہیں پہلے، نہیں کریں گے۔ آپ میری طرف کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات لیکن مجھے 4 منٹ نہیں دیا آپ نے جی، پہلی بات یہ جو 2 منٹ دیے اس پہ بھی انہوں نے 2 منٹ لے لیے، 1 منٹ شہیدی صاحب نے لے لیا، آپ نے انوالو کیا تھا شہیدی صاحب کو کہ آپ دیکھیں، میں نے تو کہا آپ دیکھتے رہے تاکہ میں کوئی غلطی نہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ ویسے ہمارا موضوع تصوف ہے، اس کو آپ ذرا بیان میں نے تصوف سے باہر کوئی بات نہیں کی، یہ سارا تصوف ہے، یہ سارا گھر تصوف کا ہے۔ بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ قاری خلیل صاحب نے نیشنل ٹی وی پہ یہ بحث چھیڑی ہے، یہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کر ہے۔ اگر ان میں اتنی جرأت دیانت تھی تو جب ان کا اپنا نمبر تھا اس پر یہ چیزیں اٹھاتے، ہم ان کو ریبٹل کرتے، پتہ چلتا کہ یہ کیا بات ہے اور کیا نہیں۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ تصوف شریعت کے جو احکام اور اعمال ہیں اس کی تکمیل حسن نیت کے ساتھ، اس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں۔ اب جو چیز بھی شریعت سے ہٹ کر ہوگی وہ آج خود تصوف سے خارج ہو جائے گی۔ ان تمام چیزوں کو کنڈیم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، آپ رکیں، اویس بھائی ہم ہماری بات پوری کریں گے۔ میں نے کہا تھا کہ اس بات کو کتاب میں نہ چھیڑیں، میں کر رہا ہوں، آپ کتاب نہ کھولنے دیں۔ بات یہ کہ جو شخص لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑھے، وہ کوئی بھی شخص ہو، ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج واضح ہو گیا۔ آگے میری بات کو پوری سنیں۔ جی جی جی، جو شخص کسی کو پڑھوائے ایسا شخص بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جو شخص یہ بحث ہی نہیں تھی، میری بات سنیں، ہمارے محبوب نے صاحب بات میری پوری سنیں۔ جس کتاب کا انہوں نے حوالہ دیا، ظلم کی انتہا ہے۔ یہاں اربوں لوگ ہیں، کروڑوں اربوں لوگ ہیں جو تصوف کو ماننے والے ہیں۔ یہ ایک محدود سا طبقہ جو تصوف کے خلاف اپنا نظریہ رکھتا ہے، وہ اپنے طبقے کے حوالے سے ان کو رہنمائی کر دیں، جو ہمارا نشریات کا مقصد ہے کہ بھئی تم نہ جاؤ، تم نہ جاؤ۔ جو تصوف کو ماننے والے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کی وضاحت کریں کہ ہمارا کیا یہ نظریہ ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے اس حوالے سے واضح طور پر فتاوی رضویہ میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ کسی پیغمبر حتیٰ کہ کسی معنی کے طور پر بھی کسی کے لیے کہہ دے ایسا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یہ جن کتابوں کا حوالہ دے رہے ہیں، پہلی بات یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منسوب ہے، اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں، اور آپ کے جو جیلم کے محبوب ہیں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو باتیں یہ ہمارے متھے لگا رہے ہیں، کیا ہم ان کو کون کرتے ہیں؟ یہ کتابیں خود شاہ عبدالحق مقدس دہلوی نے جہاں بزرگان چشت کا ذکر کیا، وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی کتاب لکھی نہیں۔ جب ان کے نام کتاب ہی کوئی نہیں تو ایک من گڑت کتاب جو ان کی طرف منسوب کر کے اس میں اس طرح کے واقع ڈال کر اس کو سامنے رکھ کر آپ اللہ کے ولیوں اور کروڑوں لوگوں کے لیے آپ گندا عقیدہ اور اس لفظ استعمال کریں، ان کو معافی مانگنی چاہیے۔ یہاں یہ مذاق بنی ہوئی ہے، اس لیے کہ یہ اگلی بات سنیے، اگلی بات یہ ہے، اگلی بات یہ ہے چھاپ رہے ہیں ان کتابوں کو جو آپ نہیں ہیں، یہ وہی جو بھی کیا مطلب میں سوال پوچھوں گا، یہ سوال پوچھوں گا، مجھے موقع دیں گا۔ اپنی میں بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اس طرح سے جس طرح یہ ایک تصوف کی کتاب ہے جو کہ جس کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ ہمارے نصاب میں ہے، نہ ہمارے عقیدے میں ہے، نہ ہمارے علم الکلام میں، نہ فقہ میں، وہ بھائی جسٹ ایک تصوف کی کتاب جس طرح کوئی ملی ہے، ہزاروں لوگ چھاپ رہے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ درجنوں حدیث کی کتابیں جن میں ایسی روایتیں کہ جن کا ترجمہ بھی قاری خلیل یہاں نہیں کر سکتا، حدیث کی کتابوں میں مسلم شریف کی کتاب اس کو کہوں گا کہ یہ ترجمہ کرے اس حدیث کا، کرے گا یہ نہیں کر سکتے حضرت صاحب۔
اسی بولیں، طرح بولیں۔ دیگر بہت ساری بولیں، کتابیں حدیث ہیں، پڑھیں آپ۔ بہت ساری کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کے اندر روایتیں ایسی موجود ہیں جن کو نہ عوام میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ ترجمہ. رسول اب کیا اللہ کہیں نے گے کہ ایسی یہ کوئی بات محدثین نے نہیں یہ کی گند جو لکھا پبلک ہوا میں ہے. بیان نہ کی جا سکے۔ ٹھیک یہ کیا جو رسول اللہ نے روایتیں ایسی کوئی بات نہیں کی اچھا، جو میں- پبلک میں اب بیان نہ قاری کی صاحب- جا قاری سکے۔ صاحب ماحول کو تھوڑا ہلکا کتاب کریں یار، آپ کل آپ آیت پڑھ رہے تھے کہ ما ہوا علی الغیب بزنین، کہ جی ہمارا ناظرین، پیغمبر آپ نے یہ بڑی مناسب فرمائی ناظرین. یہاں پہ میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے یہ بات کہہ دوں، ہمارے لیے شریعت ہے وہ ہے رب العالمین کا قرآن اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان. لیکن ناظرین بریلوی مکتب فکر کے اندر آپ دیکھیں گے جتنی یہ ترجیح عامر رضا خان بریلوی کی باتوں کو دیتے ہیں، کاش یہ رب العالمین کے قرآن کو ترجیح دیتے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کو ترجیح دیتے. میں یہاں پہ یہ بھی باتیں کرتا چلوں، عامر رضا خان بریلوی کی بات دین نہیں ہو سکتی، شریعت نہیں ہو سکتی. دین اگر ہوگا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلنے والی بات شریعت ہوگی، دین ہوگا. یہاں پہ مجھے وہ حدیث یاد آ گئی، مشکات کے اندر دوسری حدیث ہے اور صحیح بخاری کے اندر بھی یہ حدیث ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، مسجد نبوی ہے، آنے والا ایک آدمی آیا، سفید رنگ کا اس نے لباس پہنا ہوا ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایسے آ کر بیٹھ گیا جیسے بندہ نماز کے اندر اتحیات کے اندر بیٹھتا ہے. تو اس نے آ کر سوال کرنے شروع کر دیا، کہنے لگا جی اسلام کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے اسلام یہ ہے. کہنے لگا جی ایمان کیا ہے؟ بتلایا گیا ایمان یہ ہے. وہ کہنے لگا قد صدقت، آپ سچ کہہ رہے، قد صدقت، آپ سچ کہہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے جو بندہ یہ کہہ رہا ہے آپ سچ کہہ رہے، اس کو بھی اس بات کا علم ہے کہ اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے. پھر وہ کہنے لگا احسان کیا ہے؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے احسان یہ ہے کہ جب تو اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو تیرے دل میں یہ ہوگا تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ بھی تیرے ذہن میں نہ آئے، دل میں نہ آئے، تو پھر یہ سوچنا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. وہ کہنے لگا جی قد صدقت، آپ سچ کہہ رہے. پھر وہ کہنے لگا جی بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے جتنا تمہیں پتا ہے اتنا ہی میرے علم میں ہے. تو کہنے لگا قد صدقت. نہیں، اس سے پتہ یہ چلتا اس بندے کو بھی پتا ہے. تو وہ بندہ اٹھ کر چلا گیا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا پیارے عمر پہچانتے یہ بندہ کون تھا؟ فرمایا اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی مسافر بھی نہیں لگتا تھا، ادھر پاس کا بھی نہیں لگتا تھا. اچھا، فرمایا یہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام آئے تھے انسانی صورت کے اندر، آپ کو آپ کا دین سکھا رہے تھے. اب یہاں پہ ایک چیز نوٹ کریے گا، نقطہ یہ نکلتا ہے جبکہ جبریل السلام کو بھی پتا تھا اسلام یہ ہے، ایمان یہ ہے، احسان یہ ہے، پھر یہ کیوں کہتا رہا کہ آپ بتلائیے؟ ساتھ یہ بھی کہتا رہا کہ آپ سچ کہہ رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات کہہ رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کہ میری زبان سے اگر جملے نکلیں گے تو وہ شریعت نہیں بنے گی. اس لیے تو وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان، نبوت والی زبان سے کہلوا رہے ہیں. جبریل السلام فرماتے ہیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی آپ کی زبان سے جملے نکلیں گے وہ شریعت بنے گی. یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جبریل السلام کی بات بھی شریعت نہیں بن سکتی، بلکہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت والی زبان سے جملے نکلیں گے وہ شریعت بنے گی. تو ناظرین یہاں پہ یہ ذہن اندر بٹھا لیں پھر عامر رضا خان بریلوی کی بات شریعت نہیں بن سکتی، بلکہ تمام وقت کے امام ہیں. دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، تمام امام نے یہ بات کہی ہے جہاں پہ رب العالمین کا قرآن آ جائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان آ جائے تو تمام اماموں نے یہ بات کہی ہے کہ ہماری بات کو نا دیوار کے ساتھ مار دے. لیکن یہ بڑی عامر رضا خان بریلوی کی باتوں کو ترجیح دیتے ہیں. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں عقیدہ توحید نصیب فرمائے اور اللہ پاک ہمیں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.